علماء کرام نے نماز پڑھنے والوں کے لیے فضیلت بیان کی ہے، اس کے فوائد بیان کیے ہیں اور اس کے بہت سارے مرتبے بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں ادا نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بہت ساری وعیدیں بھی فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، دوزخیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے رب جلیل نے فرمایا کہ ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، تو وہ لوگ برسرے تسلیم سر کو خم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، رب کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ جناب احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی انسان جب نماز نہیں پڑھتا تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز۔ حضور علیہ السلام کی کئی ایک احادیث یہاں پر موجود ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ یعنی جس نے نماز ادا کیا وہ مسلمان ہے، جس نے نماز ادا نہیں کیا اس نے کفر کیا۔ بہت ساری احادیث اس طریقے کی مذکور ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان، شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ فرق شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہے۔ یعنی جس نے نماز ادا کی اس نے اسلام کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اسلام کے دین کو ڈھا دیا، اسلام کو ڈھا دیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ترمذی کی روایت ہے کیونکہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق ترک نماز ہے۔ کئی ایک احادیث اس طرح کی یہاں موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ نماز اسلام کی پہچان ہے اور ترک نماز یہ کفر کی پہچان ہے۔ کئی ایک وعیدیں اس کے تعلق سے ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام بالخصوص حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کھلے عام نماز کو چھوڑ دیتا ہو، ایسے بندے کو مومن کی قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے، آپ سوچیں۔ کہتے ہیں کہ جو نماز کھلے عام چھوڑ دیتا ہو، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہو، ایسے بندے کو مومنین کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کہیں کنارے میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ہے نماز کو چھوڑ دینے والے کی وعیدیں۔ طبرانی وغیرہ میں بطریق حسن مروی ہے۔ یہ بطریق حسن کا مطلب یہ کہ حدیث پاک کی ایک قسم ہے۔ حدیث پاک کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم حسن ہے جس کو حدیث حسن بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسلام پر بالکل ٹکے رہو چاہے تمہیں کتنی بھی تکلیف دی جائے۔ عمدن نماز کو نہ چھوڑو، حضور فرماتے ہیں عمدن نماز کو نہ چھوڑو، یعنی جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا، یعنی اب وہ مسلمان نہیں رہا، وہ دین سے نکل گیا۔ اور کہتے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں۔ اور کہتے ہیں شراب نہ پیو کیونکہ یہ گناہوں کا منبع ہے، جہاں سے گناہیں جنم لیتی ہیں، جہاں سے گناہوں کی شروعات ہوتی ہے وہ شراب ہے۔ یہ 4 چیزوں کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، اور لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 باتوں کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اور ایک روایت ہے، بزاز کی روایت ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اور جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا۔ جیسے وجود میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے وجود میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین اسلام میں نماز کا مقام ہے۔ گویا کہ جس کے جسم پر سر نہیں وہ انسان نہیں، اور جس کے دین میں نماز نہیں وہ گویا کہ اس کے پاس دین نہیں۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے۔ طبرانی کی ایک اور روایت ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں جاؤں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی مشرک نہ بنو، اور اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے یعنی تجھے تکلیف دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے، چاہے کتنی بھی تمہیں بڑی تکلیف کہہ دی جائے، لیکن اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ بتوں کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے بعد جو ہے بتوں کی پوجا کرنے لگو، کل پٹی پہ بندوق رکھ دیا جائے، پھر بھی تمہیں ہلنا نہیں، ایک خدا کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے۔ والدین کا فرما بردار بن جاؤ، والدین کے فرما بردار بن جاؤ، اگرچہ وہ تجھے تیرے تمام مال و اسباب سے بے دخل کر دے۔ اگر والدین تجھے تیرے ہی مال و اسباب سے اگرچہ تجھے بے دخل کر دے پھر بھی ان کی نافرمانی نہ کرو، یعنی فرما برداری کرو۔ وہ کہیں تجھے گھر سے نکل جاؤ تو گھر سے نکل جاؤ، وہ تجھے کہیں کہ جو ہے بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، وہ تجھے کہے کہ فلاں کام چھوڑ دو، فلاں نوکری چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ تو والدین کی فرما برداری کرو، بے دخل کر دے، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے دیدہ اور دانستہ یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا، ذمہ کرم سے نکل گیا۔ اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بارش نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، اگر پکڑ کر لیا تو پھر اس کی جو ہے اس کو جنتی نہیں کہا جا سکتا ہے، جنت میں اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تین باتیں حضور نے فرمائی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرے نمبر پر والدین کے نافرمان نہ بنو، تیسرے نمبر پر نماز کبھی نہ چھوڑو، تم جنتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے ذمہ کرم سے اور اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کر، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ وہ تجھے تیرے اہل و عیال اور مال سے نکال دیں۔ فرض نماز کو عمدن نہ چھوڑ، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا۔ اور شراب کبھی نہ پیو، کیونکہ اس کا پینا ہر برائی کی جڑ ہے، اور کہتے ہیں کہ خود کو نافرمانیوں سے بچا، یعنی گناہوں سے بچا، کیونکہ ان سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جنگ کے دن بھگوڑا بننے سے بچاؤ، یعنی جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے سے بچو۔ اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں اور لوگ مر جائیں مگر تو ثابت قدم رہ، یعنی تمہیں جنگ لڑتے ہی رہنا ہے۔ اگر اسلام کے خلاف جنگ ہو تو تمہیں لڑتے ہی رہنا ہے، اگرچہ سب لوگ شہید ہو جائیں تو پھر بھی تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ جنگ لڑتے رہنا ہے۔ اگرچہ لوگ مر جائیں مگر تو ثابت قدم رہ، اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، ان کی تادیب سے کبھی غافل نہ ہو اور انہیں خوف خدا دلاتا رہے۔ یہ حضور علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو۔ جو ایک شخص پوچھنے آیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں یہ کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کی فرما برداری کرو اور نماز کو نہ چھوڑو، اور دوسری روایت میں
زیادتی کے ساتھ ہے جو یہ باتیں بیان کی گئی کہ جنگ کی حالت میں اگر تم پہنچ جاؤ تو جنگ سے کبھی پیٹ نہ پھیرو۔ دوسری بات، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہا کرو، ایسا نہیں کہ اپنے مال کو بچا کے رکھو۔ دوسری بات، ان کی تعریف سے کبھی غافل نہ ہو، یعنی ہمیشہ ان کو ادب سکھاتے رہو کہ علماء کرام کا ادب کیا ہوتا ہے، انبیاء کرام کا ادب کیا ہوتا ہے، بزرگوں کی بارگاہوں کا ادب کیا ہوتا ہے، اور ائمہ کرام کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کا ادب کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے۔ تمام ادب کو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو سکھاتے رہو، اس سے کبھی نافرمان نہ ہو۔ تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو قبول فرما لے گا اور گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتی بنائے گا۔ ایک مرسل روایت ہے، یہ بھی ایک حدیث پاک کی قسم ہے۔ حدیث پاک کی بہت ساری قسموں میں سے ایک قسم حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ حدیث مرسل روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے 3 کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ جو شخص 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اسے عذاب جہنم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی جب تک کہ وہ ان 4 پر عمل نہ کر لے۔ ان میں سے ایک نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا روزہ ہے اور چوتھا حج ہے۔ یہ اسلام کے 4 ستون ہیں جو ان کو بچائے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے کرم میں لے لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اور کہتے ہیں فرمان الہی ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب۔ پس ان کے بعد برے لوگ جانشیں ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس عنقریب وہ غے میں جائیں گے مگر جس نے توبہ کی۔ یعنی لوگ کتنا بھی گناہ کر لے، اگر گناہوں کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے تو سخت عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار رہے۔ ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کا حشر بہت خطرناک ہوئے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ دنیا میں ہی قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں روزانہ جو سورج پورب کی اور سے نکلتا ہے، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آئے گا، یعنی دوپہر تک وہ سورج چڑھتا رہے گا، پورب کی طرف آتا رہے گا۔ جب بالکل سیدھا تک سورج آ جائے گا پھر جا کر کے پچھم میں ڈوب جائے گا۔ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب سے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر روزانہ سورج جہاں سے نکلتا تھا وہیں سے نکلے گا، یعنی پورب سے نکلے گا اور پچھم میں ڈوبے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج ایک دن پچھم سے نکلے گا، دوپہر تک آئے گا، پھر پچھم میں جا کر کے لوٹ جائے گا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، گویا کہ سمجھ لے قیامت یہاں سے اب اسٹارٹ ہو رہی ہے، اب تمام بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ایام اور ایسے دن دیکھنے سے بچائے اور اس سے پہلے ہمیں توبہ پر موت عطا فرمائے اور ہمیں توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کا بیان کل کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔